بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ کہانی ہمارے ایک ریڈر نے انسٹاگرام پر بھیجی تھی اور خاص طور پر یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اسے آج ہی اپنے چینل پر لگایا جائے، کیونکہ یہ واقعہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، بس چند دن ہی پرانا ہے، اور یہ کہانی پڑھتے ہوئے میرا دل تو کچھ لمحے کے لیے دہل کے رہ گیا، کیونکہ یہ کہانی ہی کچھ ایسی ہے۔ چلیں اسے ہم اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں ہکا بکا آنکھیں پھاڑے نمرا کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نمرا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ 2 دن بعد تمہاری شادی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہ سب کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم سے کہہ تو رہی ہوں، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اور میں تمہیں سب کچھ جائز کر کے دکھاؤں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی ششو پنچ میں مبتلا تھی کہ کیا مجھے نمرا کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کپکپا رہے تھے، ایک بدحواسی مجھ پر سوار تھی۔ جب میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، میں اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تم کل ہی میرے ساتھ چلو گی۔ میں نے کہا کہ نمرا، ایک بار پھر سوچ لو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہوتا، جب مجھے ڈر نہیں لگا تو تم کیوں ڈر رہی ہو۔ اگلے روز میں نے اپنے گھر میں بہانہ بنایا کہ میں اور نمرا ایک اور دوست کے گھر جا رہے ہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ نمرا تو ملاقات کرنے کے لیے جا رہی تھی، مگر میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے ایسا کام آج تک پہلے کبھی نہیں کیا۔ میں بار بار نمرا سے کہہ رہی تھی کہ نمرا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے نہیں کہ جو تم کرنے جا رہی ہو وہ ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنی محبت میں ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہے اور اس کی محبت میں مکمل طور پر ڈوب چکی ہے، لیکن پھر بھی ایسا قدم اٹھانا میرے خیال سے نامناسب سی بات تھی۔ لیکن پھر بھی وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے گئی جہاں پر اس نے ساری حدیں پار کر دی، اور مجھے نہیں پتا کہ قبر کیسی، لیکن جب سے میں نے اور نمرا نے ہوش سنبھالی تھی، ہم نے ایک دوسرے کو اپنے ساتھ ہی پایا تھا۔ نمرا اور میرا گھر برابر میں ہی تھا، اور ہماری والدہ کا آپس میں بہت پیار اور اتفاق تھا، اس لیے ہم بھی ایک دوسرے کے گھر آ جایا کرتے۔ بچپن میں ہم تو ساتھ ہی کھیلتے تھے۔ کھیلتے کھیلتے کب میری نمرا سے دوستی ہو گئی اور اتنی گہری ہو گئی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ نمرا اپنے ساتھ بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اور اس کے بھائی اس پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ بہت زیادہ لاڈلی اور ضدی بھی تھی۔ جس چیز کو پسند کر لیتی تھی کہتی تھی کہ بس مجھے یہی چاہیے، اور اس کے بھائی وہ چیز جیسے بھی ہوتا اس کے سامنے لا کر پیش کر دیتے تھے۔ نمرا بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی، لیکن اتنی ہی زیادہ ضدی اور منمانی کرنے والی بھی تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو ایک بار باہر گلی میں کھیلتے ہوئے نمرا کے بازو پہ بہت زور سے بال لگ گئی اور وہ رونے لگی۔ وہاں پر لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے اور ہم بھی وہیں پر آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ جس محلے میں ہمارا گھر تھا وہاں سب گھر ہی بنے ہوئے تھے، اور شام کے وقت سب بچے باہر آ کر کھیلنے لگتے تھے۔ ہم سب لڑکیاں آنکھ مچولی کھیلتی اور لڑکے کرکٹ کھیلنے لگتے، اور اس بار نمرا کی باری تھی۔ ہم نے نمرا کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور وہ ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تبھی ایک زوردار بال آ کر اس کے بازو پہ لگی تو اس نے تو وہیں پہ رونا دھونا مچایا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز سن کے اس کی ماں اور اس کے بھائی فوراً سے گھر سے نکل کر گلی میں پہنچ گئے، اور جس لڑکے سے غلطی سے بال لگی تھی اس کا گریبان پکڑ لیا، پھر اس بیچارے کے منہ پر بہت تھپڑ مارے اور اسے مارا بھی بہت۔ بات دونوں گھروں کے بڑوں تک پہنچ گئی تو آپس میں بہت لڑائی اور جھگڑا ہوا۔ نمرا کے بازو پر بال اتنی زور سے لگی نہیں تھی جتنا کہ اس نے واویلا مچا رکھا تھا۔ وہ سب سے چھوٹی تھی، لاڈلی تھی، اس لیے اس کی تکلیف کسی سے بھی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس کے سارے بھائی اس پر جان نچھاور کرتے تھے۔ بہرحال اس لڑکے کو اتنا مارا تھا کہ وہ کافی زخمی ہو چکا تھا،
ان کے گھر والوں اور نمرا کے گھر والوں میں ہر چیز بالکل بند ہو چکی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ نمرا کے بڑے 5 بھائیوں کی شادی ہو گئی اور ہم دونوں بھی کالج میں آ چکے تھے، لیکن نمرا میں ابھی تک وہی بچپنا تھا۔ حالانکہ ہم 13ویں جماعت کی طالب علم تھی، لیکن اب بھی نمرا کو جب بھی اپنی پسند کی کوئی چیز لینی ہوتی تو وہ ویسے ہی ضد کرتی۔ اپنے بھائیوں سے کہتی کہ بھائی مجھے بس ماریا بی کا سوٹ لینا ہے تو پھر لینا ہے، اور جو میں نے پسند کیا ہے وہی لینا ہے، منگوانا بھی آن لائن ہے۔ اور اس کے بھائی اس کی ہر فرمائش جیسے بچپن سے پوری کرتے آ رہے تھے، یہ فرمائش بھی پوری کر دی۔ نمرا کا 6 نمبر کا بھائی قاسم جب بھی مجھے دیکھتا تو مسکرانے لگتا۔ یہ تو اس کے سارے بھائی میری بہت عزت کرتے اور جیسے نمرا کو بہن سمجھتے تھے مجھے بھی ویسے ہی سمجھتے تھے، لیکن قاسم کی نظریں اور اس کی باتیں ان سب میں مختلف سی تھیں۔ میں جب بھی نمرا کے ساتھ کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ لازمی کچن میں آتا تھا اور مجھ سے کہتا کہ مریم میرے لیے چائے تم بناؤ۔ میں کہتی تھی کہ وہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس لیے کہ مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے۔ میں اسے چائے بنا کر جب کپ پکڑانے لگتی تو کپ کے ساتھ وہ کبھی کبھی میرا ہاتھ بھی پکڑ لیتا، پھر فوراً سے چھوڑ بھی دیتا اور پھر مسکرانے لگتا۔ کبھی کہتا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کی ایسی باتیں میرا دل دھڑکا کے رکھ دیتی تھی۔ انہی دنوں نمرا کی پھپھو اسلام آباد سے کچھ دن رہنے کے لیے نمرا کے گھر آئی تھی، ساتھ میں ان کا بیٹا حماد بھی تھا۔ اس کی عمر بھی قاسم جتنی ہی تھی۔ جب اس کا کزن نمرا کے گھر آیا تو میں نے نمرا کے گھر جانا چھوڑ دیا، کیونکہ میری والدہ مجھے منع کرتی تھی، کہتی تھی کہ جوان بھائی ہیں اس کے اور تم منہ اٹھا کے اس کے گھر جاتی رہتی ہو، اچھا نہیں لگتا، محلے والے کیا سوچیں گے۔ پہلے تو چلو تم چھوٹی تھی تو بات اور تھی، لیکن اب تم جب اپنی والدہ سے کہتی کہ اماں ایک ہی تو دوست ہے میری، آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں اس سے نہ ملوں؟ بہرحال میری والدہ نے مجھ پر اب سختی کرنی شروع کر دی، اور جب سے ان کا کزن آیا تھا میری ماں نے بالکل منع کر دیا کہ تم نمرا کے گھر نہیں جاؤ گی۔ اب تو اس کی پھپھو آئی ہے اور اس کا کزن بھی، کتنا برا لگتا ہے۔ جوان لڑکوں کے گھروں میں لڑکیوں کا یوں جانا اچھا نہیں ہوتا۔ میں چپ چاپ گھر میں بیٹھ گئی، اور مجھ سے بڑی میری 2 بہنیں تھیں اور دونوں ہی شادی شدہ تھی، اور ایک بھائی تھا، اس کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ ایک بہن مجھ سے چھوٹی تھی، وہ 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ آج کل میری والدہ میرے رشتے کے لیے بھی فکر مند تھی۔ 4 دن سے میں نمرا کے گھر نہیں گئی تھی، اور 4 دن بعد نمرا بڑے غصے سے منہ پھلائے میرے گھر میں آ گئی۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنی کتابوں میں سر کھپا رہی تھی جب نمرا میرے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھی اور ساری کتابیں بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور تم ہو کے اپنے گھر میں بیٹھے ہو۔ 4 دن ہو گئے تم ایک بار بھی میرے گھر نہیں آئے۔ یہ کہتے ہوئے اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا کہ ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں نے آج تک کبھی اسے یوں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان 4 دنوں میں اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ رو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ نمرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ بات مت کرو مجھ سے، مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ وہ بہت لاؤبالی سی تھی، معصوم سا چہرہ تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا بتاؤ نا کیا ہوا ہے۔ امی نے منع کیا تھا کہ تمہارے گھر میں تمہاری پھپھو آئی ہیں اور اس کا جوان بیٹا بھی ساتھ ہے تو اچھا نہیں لگتا، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے جب تک میں تمہارے گھر میں دن کے 4 چکر نہ لگا لوں تو میرا تو دن ہی نہیں گزرتا۔ تو وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا، میرے گھر والوں نے مجھے جب تک میں تمہارے گھر میں دن کے 4 چکر نہ لگا لوں تو میرا تو دن ہی نہیں گزرتا۔ تو وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا، میرے گھر والوں نے مجھ پر کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا کر دیا؟ تمہارے بھائی تو تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتا، جھوٹ مت بولو۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، اس بار کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا کر دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر مجھے ہنسی آنے لگی۔ مجھے یوں ہنستا دیکھ کر اس نے ایک تھپکی میرے کندھے پر لگائی۔ وہ کہنے لگی ہنس کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، تمہاری پھپھو اسلام آباد میں رہتی ہیں، اچھے خاصے امیر لوگ ہیں، تم وہاں بہت خوش رہو گی۔
फिर उनका इकलौता बेटा है। वो कहने लगी, तुम्हें पता है कराची से इस्लामाबाद कितना दूर है? मैंने कहा, हाँ दूर तो है, तो क्या हुआ? तो वो कहने लगी कि मैं मर्द नहीं आए या मुझे तुम नजर नहीं आई तो मुझे नहीं करनी इतनी दूर शादी। वो मुंह बनाकर कहने लगी। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अभी कौन सा तुम्हारी शादी होगी, जाहिर है अभी तुम बीए कंप्लीट करोगी तभी कोई बात होगी ना। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो कहने लगी, इतनी दूर नहीं जाना। मैंने सबसे कहा, रो रो कर कहा, लेकिन सबने कहा कि हमाद बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है और फिर इकलौता है, तुम बहुत खुश रहोगी, तुम्हारी पुप्पो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। फिर मुझसे कहने लगे कि ये पुप्पो का प्यार मोहब्बत जो होता है ना, ये वक्ती तौर पर होता है, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। मैंने कहा, ऐसा भी नहीं होता। फिर उसने अपना हाथ मुझे दिखाया और कहने लगी कि देख रही हूँ, पुप्पो की चालाकियाँ मेरे हाथ में हमाद के नाम की अंगूठी तक पहना दी। मैंने कहा, इतनी बड़ी खबर तो मुझे रोकर सुना रही हो, जल्दी से मुझे मिठाई खिलाओ। मैंने कुछ ही देर मूड बहाल कर दिया था। मैंने कहा, देखने में तो तुम्हारा कज़न बड़ा हैंडसम है, खुश शक्ल भी है, फिर तुम्हें किस बात का एतराज़ है? बहरहाल उसे एतराज़ बस इसी बात पर था कि इस्लामाबाद कराची से बहुत दूर है और वो इसी बात पर इनकार कर रही थी। उसकी फूफा ने वादा किया था कि वो हर महीने जहाज़ में इस्लामाबाद से कराची से भेजा करेंगी ताकि वो अपने मैके में एक हफ्ता रह सके। फिर जाके निम्रा कुछ नरम पड़ी। मेरी वालदा भी मेरे रिश्ते के लिए फ़िक्रमंद थी, इसीलिए उन्होंने मोहल्ले की खाला जमीला से बात की क्योंकि वो रिश्ते करवाती थी। कुछ दिन बाद मुझे भी 2 ख़वातीन देखने के लिए आईं और पसंद करके चली गई। यूं मेरा रिश्ता भी फहद से तय हो गया, लेकिन जब मैंने ये बात निम्रा को बताई तो वो तो हत्थे से ही उखड़ गई और कहने लगी कि ऐसे कैसे तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ हो सकता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, रिश्ता तय होने के बाद ही बताना था ना, तुमने तो अंगूठी पहनने के बाद बताया था। मुझे लगा जैसे निम्रा को मेरा रिश्ता तय होने की खुशी नहीं हुई। वो कहने लगी, तुम्हारी शादी मेरे भाई कासिम से होगी और किसी से भी नहीं। मुझे उसका भाई कासिम पसंद नहीं था, उसकी ओछी हरकतें मुझे हमेशा से ही बुरी लगती थी। उसके बरक्स फहद बहुत पढ़ा लिखा और अच्छा नौजवान था। निम्रा कहने लगी कि बस तुम ये रिश्ता तोड़ दो। मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं कैसे रिश्ता तोड़ सकती हूँ? मेरे घर वाले सब कुछ तय कर चुके हैं। वो कहने लगी कि मैं जो कह रही हूँ, ये रिश्ता तोड़ो तो सब तोड़ो। मैं आज ही अम्मा से कहूँगी कि वो कासिम भाई का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए। मैंने कहा, निम्रा ये सब ठीक नहीं है, लेकिन उसने जैसे जिद पकड़ ली। वो फौरन से अपने घर चली गई। मैं बहुत परेशान थी कि ये क्या बात हुई, जब मुझे उसका भाई पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों ज़बरदस्ती उसकी भाभी बनूं? पर वो कहती थी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो वो कहने लगी, क्यों, क्या बुराई है मेरे भाई में? मैंने कहा, निम्रा तुम्हारे भाई में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा रिश्ता तय हो चुका है। मेरे बाबा जुबान दे चुके हैं, लेकिन वो नहीं मानी और शाम को ही उसके वालिद, वालिदा और उसकी बड़ी भाभी और वो खुद भी मेरे घर पर आ गई और मेरे वालिदैन से मेरा रिश्ता अपने भाई के लिए मांगने लगे। मेरी वालदा कहने लगी, बेटा हम ज़रूर हाँ कर देते, लेकिन अब तो इसका रिश्ता हमने तय कर दिया। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, मैंने मरियम को ही अपनी भाभी बनाना है और मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। उसकी वालदा भी कहने लगी कि देखिए, हमें ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप तो जानती है ना कि निम्रा और मरियम में कितनी मोहब्बत है। उसने तो अपनी पुप्पो से भी साफ कह दिया कि ये मरियम को अपनी भाभी बनाना चाहती है और हर महीने शादी के बाद कराची में 1 हफ्ता मरियम के साथ ही रहा करेगी। पुप्पो से भी साफ कह दिया कि ये मरियम को अपनी भाभी बनाना चाहती है और हर महीने शादी के बाद कराची में 1 हफ्ता मरियम के साथ ही रहा करेगी। हम तो कासिम के लिए मरियम का रिश्ता लाने ही वाले थे कि हमें ये खबर मिल गई। कासिम बस 10वीं जमात ही पास था और अपने भाइयों की दुकान पर काम करता था। मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब तक उन्होंने हाँ नहीं करवा ली वो वापस नहीं गए थे। मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता फहद से ख़त्म कर दिया क्योंकि निम्रा ज़िद पर आ चुकी थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए मुझे हर कीमत पर अपनी भाभी बनाकर छोड़ेगी। ना निम्रा ने मेरी कोई बात सुनी और ना ही मेरे वालिदैन की। फिर मेरी वालदा का भी निम्रा के वालिद से बहुत मोहब्बत और प्यार का ताल्लुक़ था,
اس لیے انہوں نے میرا رشتہ قاسم سے طے کر دیا۔ اس دن میں بہت روئی۔ میں نے تو کبھی بھی نمرہ کے لیے ایسا نہیں سوچا تھا جیسا اس نے میرے ساتھ کیا، لیکن میں سمجھی کہ یہ اس کی محبت ہے، اس لیے کرنے لگی۔ لیکن اب میں نمرہ کے گھر نہیں جاتی تھی۔ نمرہ بہت خوش تھی۔ میری منگنی کو بس چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ جب مجھے نمرہ نے ایک ایسی خبر سنائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں تو اس کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نمرہ ایسا بھی کچھ کہہ سکتی ہے۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب شام کے وقت وہ ہمارے گھر آئی اور سیدھا کچن میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا پکا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ قورمہ بنا رہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی تھوڑا سا میں قاسم بھائی کے لیے لے کر جاؤں گی، انہیں قورمہ بہت پسند ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ کہنے لگی مریم، تمہیں پتہ ہے وہ سامنے والے گھر میں ان کا سب سے چھوٹا بیٹا امریکہ سے چند روز پہلے ہی آیا ہے۔ میں نے کہا سامنے والا گھر کون سا؟ نمرہ میں کچن میں رکھی فریج کھولی اور اس میں سے سیب نکال کر کھانے لگی۔ پھر کہنے لگی وہی جن کے ساتھ ہماری بات چیت بند ہے، وہی نا تم لوگ؟ پھر ان کا بیٹا تم نے کیسے دیکھ لیا؟ تو وہ کہنے لگی یار بڑا ہینڈسم ہے، اب تو پہچانا ہی نہیں جاتا کہ یہ وہی شہری ہے۔ میں نے نمرہ سے کہا کہ تمہیں زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، تم جانتی ہو نا کہ کتنا بڑا فساد ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، تو اب اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ میں نے کہا پھر بھی تمہارے بھائی اور اس کے گھر والے آپس میں ملتے جو نہیں ہیں، بات آئی گئی ہو چکی تھی، لیکن اب اکثر نمرہ مجھ سے شہری کی باتیں کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی بالکل فلمی ہیرو لگتا ہے، کبھی کہتی کہ گاڑی بہت اچھی ہے اس کے پاس، اس نے تو گھر کا نقشہ ہی بدلوا لیا، لگتا ہے امریکہ سے بہت پیسے کما کر آیا ہے۔ میں نے کہا تو تم ہر وقت دشمنوں کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ تمہارے بھائی تو اسے دیکھ لے تو ماتھے پر بل ڈال لیتے ہیں۔ بہرحال آج کل نمرہ کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ ایک بار وہ گھر آئی تو کہنے لگی کہ آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ دیکھو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھا۔ میں نے وہ کارڈ پکڑا تو اس پر شہریار ایڈوکیٹ لکھا تھا۔ نمرہ کہنے لگی کہ امریکہ سے ایڈوکیٹ کی ڈگری لے کر آیا ہے۔ میں نے کہا تمہیں یہ کارڈ کہاں سے ملا؟ کیا اس نے تمہیں دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے گر گیا، اسے تو پتہ بھی نہیں چلا، کسی سے موبائل پہ فون پہ بات کر رہا تھا، جب وہ چلا گیا تو زمین پر کارڈ پڑا تھا، میں نے اٹھا لیا۔ پھر کہنے لگی کہ اس پر تو اس کا فون نمبر بھی ہے۔ میں نے کہا تو ہم کیا کریں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو اس سے اب فون پر بات کروں گی، اس سے دوستی کروں گی۔ میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس سے دوستی کرنے کی؟ تو وہ کہنے لگی بس ویسے ہی وقت گزارے کے لیے، بہت جب سے آیا ہے ایک نظر بھی میری طرف نہیں دیکھا اس نے۔ میں نے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ظاہری سی بات ہے جب تمہارے بھائی اس سے نفرت کرتے ہیں اور تمہاری وجہ سے اسے اتنا مارا تھا، پھر وہ تمہاری طرف کیوں دیکھے گا؟ وہ کہنے لگی لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ میری طرف دیکھے۔ آج کل تو نمرہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، اس کی باتیں بھی بڑی عجیب تھیں۔ میں نے کہا تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی پھر کبھی بتاؤں گی۔ بہرحال وہ کارڈ لے کر واپس چلی گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے شہری کو کال کی تھی، لیکن اس بدتمیز نے مجھ سے دوستی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن میں بھی نمرہ مختار ہوں، وہ سکڑو لڑکے کو اپنے سامنے نہ جھکایا تو میرا نام بھی نمرہ نہیں، دوستی تو اس سے کر کے چھوڑوں گی۔ میں نے کہا نمرہ دیکھو تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی، اگر اس لڑکے کو پتہ چل گیا کہ تم کون ہو تو بہت برا ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ جب تک اسے پتہ چلے گا تب تک میں اسے اپنی محبت میں گرفتار کر چکی ہوں گی۔ میں نے کہا تم ایسا چاہتی کیوں ہو؟ دیکھو تمہاری منگنی تمہاری پھپھو کے بیٹے سے ہو چکی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اسی بات کا تو مجھے افسوس ہو رہا ہے، کاش کہ شہری پہلے آ جاتا تو میں کبھی حماد سے منگنی نہ کرتی۔ میں نمرہ کی بات سن کے حیران ہو گئی۔ میں نے کہا نمرہ وہ لوگ کبھی تمہیں اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے، اور شہریار نے جتنی مار تمہارے بھائیوں سے کھائی ہے اور جتنا فساد ہوا ہے، وہ لڑکا کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ جب وہ مجھ سے فون پر بات کرنے لگے گا اور پھر اسے مجھ سے محبت ہو جائے گی تو پھر وہ ضرور اپنے گھر والوں کو سمجھا لے گا۔
میں نے کہا اور تمہارے بھائی وہ مان جائیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ میری خاطر میرے بھائی سب کچھ کریں گے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نمرا مجھے نہیں لگتا کہ جو کچھ تم کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے، یہ بہت بری بات ہے، تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ تو وہ کہنے لگی لیکن دل پر تو کسی کا بھی اختیار نہیں ہوتا اور مجھے پہلی ہی نظر میں شہریار سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی۔ بہرحال اس نے شہریار سے دوستی کرنے کی خاطر اسے فون کیا اور ایک اجنبی لڑکی بن کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نوجوان ایک وکیل تھا اور بہت تیز دماغ کا انسان تھا، اور نہ تو وہ اتنا شریف تھا۔ اس نے اس کا نمبر دیکھ کر اس کا پتہ لگوا لیا تھا، کیونکہ سم نمرا کے نام ہی تھے۔ ان کی ساری ڈیٹیل اس نے اپنے پاس منگوانے کے بعد پہلے تو اسے منع کیا کہ وہ اسے پریشان نہ کرے، کیونکہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ بچپن کے وہ تھپڑ بھول نہیں پایا جو نمرا کی وجہ سے اس نے کھائے تھے، لیکن نمرا نے محبت کا اظہار کر دیا اور اسے کہنے لگی کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن اس نوجوان نے صاف انکار کر دیا کہ اگر تم باز نہیں آئی تو میں تمہارے بھائیوں سے شکایت لگا دوں گا۔ یہ بات جب نمرا نے مجھے بتائی تو میں تو اس کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تمہیں ایسا کچھ بھی کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے تو ہمارے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے، کیونکہ جب نمرا بتدریج اسے فون کرتی رہی اور اپنی محبت کا اظہار کرتی رہی تو اس شخص نے اس کے گھر کا دروازہ بڑی زور سے کھٹکھٹایا، یہاں تک کہ آواز ہمارے گھر تک آئی تھی۔ میرا تو دل پہلے ہی ایسے اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ میں نے نمرا کو بہت سمجھایا کہ جتنی لڑائی دونوں گھرانوں میں ہو چکی ہے ایسا کوئی سلسلہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر تم اپنی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ منسوب ہو۔ لیکن نمرا کو یہ سب کرنے کی عادت تھی۔ وہ 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اسے عادت تھی اپنی پسند کی ہر چیز کو حاصل کر لینے کی۔ جب تک حاصل نہیں کر لیتی تھی اس کو چین نہیں آتا تھا، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا انسان۔ جیسے میں کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بھائی کے منگیتر بن چکی تھی، صرف نمرا کی محبت میں، لیکن وہ اس کو اپنی جیت سمجھتی تھی کہ جس چیز کو وہ چاہے گی اسے پا لے گی، لیکن وہ شہریار تھا۔ بہرحال شور کی آواز پر محلے کے گھروں کے بہت سے دروازے کھلے تھے۔ میری والدہ نے بھی دروازہ کھول کر دیکھا، میں بھی ان کی آڑ میں کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ شہریار کافی غصے میں دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس کے بھائی نے دروازہ کھولا اور شہریار کو سامنے دیکھ کر تو اس کے بھائی کے چہرے پر بھی غصے سے لالی پھیلی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا مصیبت ہے تمہیں، ہمارے گھر کا دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اپنی بہن کو سمجھانا، میں بچہ نہیں ہوں، اب تم لوگوں کو عدالت میں گھسیٹ لوں گا، تمہاری بہن کو کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ میری رگوں میں شریف ماں باپ کا خون ہے، ورنہ اب تک اس کا وہ حال کر چکا ہوتا کہ یہ سب سے منہ چھپاتی پھرتی۔ یہ سن کر تو نمرا کے بڑے بھائی کو بہت غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھگڑتا، شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے جھٹکا تھا۔ وہ کہنے لگا میرے گریبان پکڑنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا کہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ پھر اس نے اپنے موبائل میں ریکارڈ آواز سنائی، نمرا کا نمبر دکھایا۔ ایک تماشا سا بن گیا تھا۔ اس کے بھائی کا غصے سے برا حال تھا۔ 4 لوگوں نے یہ ساری باتیں دیکھی اور سنی تھی۔ اس کا بھائی بڑے غصے سے اندر گیا۔ پہلی بار نمرا کے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ میری تو جیسے جان نکلی تھی۔ حالانکہ میں اب نمرا کے گھر نہیں جاتی تھی، لیکن سچویشن کچھ ایسی ہو چکی تھی کہ میں فٹافٹ سے اس کے گھر پر چلی گئی۔ اس کے بھائی نے اسے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ زمین پہ جا گری تھی۔ اس کی بھابیاں، اس کی والدہ، باقی کے بھائی سب وہیں صحن میں موجود تھے۔ اس کا بڑا بھائی کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تم اس کمینے انسان کو فون کرتی رہی ہو اور یہ کہتی رہی کہ تم اس سے محبت کرتی ہو۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہاری منگنی حماد سے ہو چکی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، لیکن میں محبت شہریار سے کرتی ہوں۔ آپ اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگ لو اور حماد سے میرا رشتہ توڑ کر شہریار سے کر دو، کیونکہ میں شہریار کے علاوہ اور کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔
یہ سننا تھا کہ اس کی والدہ اسے غصے سے ڈانٹنے لگی کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ قاسم کہنے لگا کہ یقیناً اس لڑکے نے اسے جان بوجھ کر اپنے پیار کے جال میں پھنسایا ہے تاکہ اپنے بچپن کا بدلہ لے سکے۔ وہ کہنے لگی ایسا کا بدلہ لے سکے؟ وہ کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتا، میں ہی اس سے محبت کرتی ہوں اور بھائی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اسی سے شادی کروں گی۔ اس بار اس کے بھائی نے اس کو ایک تھپڑ اور لگا دیا تھا، پھر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ آپ پھپھو سے بات کریں کہ جلد از جلد ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ نمرا نے تو واہ ویلا مچا کے رکھ دیا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی ایسا مت کریں بھائی، پلیز میں شہریار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے اس بات کا ڈر تھا۔ میں نمرا کے پاس آ گئی اور وہ بے تحاشا روئی جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گئی، دروازہ بند کیا اور اسے کہا کہ یہ سب تم نے کیا کر دیا، تم نے بہت غلط کیا۔ تو وہ کہنے لگی میں نے جو کیا ٹھیک کیا، میں شہریار کے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ بہرحال نمرا پہ اب کافی سختی کی جانے لگی تھی۔ اس کی پھپھو کہنے لگی کہ 3 مہینے سے پہلے وہ رخصتی نہیں لے سکتی۔ بہرحال 3 مہینے بعد اس کی شادی طے ہو چکی تھی۔ نمرا کو باہر آنے جانے کی اجازت بھی نہ تھی۔ پھر شہریار تو اسے دیکھ کر ہی اپنا رخ بدل لیتا تھا۔ وہ لڑکا ویسے بھی اس سے نفرت کرتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں نمرا کو بہت سمجھاتی، لیکن ایک بار جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی شادی میں بس 2 دن ہی باقی بچے تھے اور جو کچھ اس نے کہا، میں ہکا بکا آنکھیں پھاڑے نمرا کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا نمرا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، 2 دن بعد تمہاری شادی ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہ سب کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تم سے کہہ تو رہی ہوں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اور میں تمہیں سب کچھ جائز کر کے دکھاؤں گی، لیکن اس سب کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وعدہ کرو مریم کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تھا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی اور شش و پنج میں مبتلا تھی کہ کیا مجھے نمرا کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ ایک بدحواسی مجھ پر سوار تھی۔ جب میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، میں اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوش ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ تم کل ہی میرے ساتھ چلو گی۔ میں نے کہا نمرا ایک بار پھر سوچ لو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا، جب مجھے ڈر نہیں لگا تو تم کیوں ڈر رہی ہو؟ اگلے روز میں نے اپنے گھر میں بہانہ بنایا کہ میں اور نمرا ایک اور دوست کے گھر جا رہے ہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ نمرا شہریار سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہی تھی، لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے ایسا کام آج تک پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ میں بار بار نمرا سے کہہ رہی تھی کہ نمرا مجھے باہر ڈر لگ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ جو تم کرنے جا رہی ہو وہ سب ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی میں اپنی محبت میں ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہے اور اس کی محبت میں مکمل طور پر ڈوب چکی ہے، لیکن پھر بھی ایسا قدم اٹھانا میرے خیال سے نامناسب سی بات تھی۔ لیکن پھر بھی وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے گئی جہاں پر اس نے ساری حدیں پار کر دی، اور وہ مجھے ایک ایسے گھر پر لے کر گئی جہاں بہت سی خواتین بیٹھی تھیں، اور سامنے ایک عورت بیٹھی تھی جس نے زیارت کا لباس پہنا تھا۔ اس کے کندھوں تک آتے بال کھلے ہوئے تھے، ماتھے پہ لال رنگ کا سندور لگا ہوا تھا، آنکھوں میں موٹا موٹا کالا سرما تھا اور سامنے آگ جل رہی تھی اور آنکھیں بند تھیں۔ جانے وہ کیا پڑھ رہی تھی، اور کافی بھاری بھرکم جسم کی عورت تھی اور قد کاٹ کی بھی لمبی تھی۔ میں بے حد گھبرا رہی تھی۔ جب نمرا مجھے اس کے پاس لے کر آئی، اتفاق تھا کہ وہاں پر صرف 2 عورتیں ہی تھیں جو اس عورت کے پاس بیٹھی تھیں۔ اس عورت نے نہ جانے آنکھیں بند کر کے کون سے منتر شنتر پڑے اور آگ میں کچھ پھینکنے لگی، جس سے آگ اور بھی بھڑک اٹھی۔ پھر زور سے کہتی جا تیرا کام ہو گیا، تجھے 2 دن میں خبر مل جائے گی۔
اور وہ عورت اپنے دوپٹے کا کنارہ کھول کر وہاں سے پیسے نکال کے اس عورت کے ہاتھ پہ رکھنے لگی۔ وہ عورت اٹھ کر جا چکی تھی۔ پھر ہماری باری آ گئی۔ نمرہ اس عورت کے پاس بیٹھ گئی اور اس نے اپنی آنکھیں کھول کر ایک نظر نمرہ کی طرف دیکھا۔ میں نے تو چادر سے اپنا چہرہ ہی چھپا لیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بول بی بی، کیا کام ہے؟ کیا ہے چھوڑے کا؟ اس عورت کی زبان کچھ عجیب سی تھی۔ نمرہ کہنے لگی شہریار نام ہے اس کا۔ پھر اس نے موبائل سے ہی شہریار کی تصویر بھی دکھائی۔ وہ شاید تب اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا جب چھپ چھپا کر نمرہ نے اس کی تصویر کھینچ لی۔ اس عورت نے تصویر دیکھی اور آنکھیں بند کی۔ پھر کہنے لگی کہ ایک کام تو ہو جائے گا لیکن بڑا کٹھن کام ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گی جو آپ مانگیں گی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ پیسے تو دے دے گی لیکن تجھے شیو جی کی مورتی کے سامنے ماتھا ٹیکنا پڑے گا۔ یہ سن کر تو میرے اذان ہی خطا ہو گئے۔ پھر جو کلمات اس عورت نے بتائے تھے وہ ہمارے مذہب میں نہیں تھے، لیکن اس سے زیادہ جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب نمرہ اس عمل کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میرا تو پورا جسم زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شہریار کی محبت میں اتنی بھی اندھی ہو سکتی ہے۔ میں نے نمرہ دبایا، نہ میں اس عورت کے سامنے سے اسے سمجھا نہیں سکتی تھی، لیکن نمرہ نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں کچھ بھی کر لوں گی، کچھ بھی کر سکتی ہوں، مجھے ہر حال میں شہریار چاہیے، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ وہ عورت ذرا سا مسکرائی اور پھر کہنے لگی کہ سر کے بل آئے گا تمہارے پاس۔ پونم دیوی نے آج تک جس کا کام کیا ہے اسے کبھی نراش نہیں کیا۔ پھر اس نے سائڈ سے ایک تعویذ نمرہ کو دیا اور کہنے لگی کہ رات کو ہی عمل شروع کرنا ہے اور کل شام کو اندھیرا ہوتے ہی میرے پاس آ جانا، کیونکہ تیرے گھر میں تو شیو بھگوان کی مورتی ہوگی نہیں، ماتھا یہاں ٹیک لینا۔ میری تو اندر سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ پتہ نہیں نمرہ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ نمرہ نے فوراً سے حامی بھر لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کر بیٹھے گی۔ اس نے وہ تعویذ پکڑا اور کہنے لگی کہ کب تک یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ لیکن 3 دن بعد میری شادی ہے، میری پھپھو بھی آ جائے لیکن 3 دن بعد میری شادی ہے، میری پھپھو بھی آ جائیں گی اور میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے یہ کام ہو جائے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ تیرا کام گھنٹوں میں ہوگا لڑکی، دن تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ سن کر نمرہ کچھ مطمئن سی ہو گئی۔ پھر اسے اپنے پرس سے 10,000 نکالے اور اس عورت کو تھما دیے۔ میں جب اس عورت کے گھر سے باہر نکلی تو مجھے نمرہ پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تم جانتی ہو جو عمل وہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں جانتی، محبت میں سب جائز ہے، میں مر جاؤں گی شہریار کے بغیر، اگر وہ مجھے نہیں ملا تو میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ تو میں نہیں پتا یہ 3 مہینے میں نے کس تکلیف میں کاٹے ہیں۔ میں حماد سے کسی صورت شادی نہیں کروں گی۔ میں نے نمرہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ جو تم کر رہی ہو وہ غلط ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم جذبات کی روح میں بہہ کر پہنچے سے میں شہریار کو پالوں۔ میں اسے کیا سمجھاتی؟ وہ تو جذبات کی روح میں بہت آگے نکل چکی تھی، کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ میں جب گھر واپس آئی تو بے حد پریشان تھی اور بار بار سوچ رہی تھی کہ نمرہ کیا قدم اٹھا رہی ہے، کیا مجھے اس کے گھر والوں کو بتا دینا چاہیے؟ لیکن مجھے ڈر لگنے لگا کہ نمرہ بس مجھ پر بھروسہ کرتی ہے، اگر میں نے اس کے گھر والوں کو بتا دیا تو پتہ نہیں وہ کیا ہنگامہ کھڑا کر دیں گی، مجھے بھی برا بھلا سمجھے گی۔ لیکن مجھے اس رات نیند نہیں آئی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ محبت میں اتنی اندھی بھی ہو سکتی ہے کہ ایسا عمل کرے گی۔ بہرحال جب اگلے دن میں نمرہ سے ملنے اس کے گھر گئی تو وہ کہنے لگی کہ میں نے رات کو وہ عمل کر لیا تھا اور آج پھر تم میرے ساتھ اس عورت کے گھر جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ میں آج تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ سمجھا کرو، میرے گھر والے مجھے صرف تمہارے ساتھ ہی بھیج سکتے ہیں، اکیلا نہیں بھیجیں گے، انہیں تم پر بھروسہ ہے۔ میں نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو، میں ان کا بھروسہ توڑ دوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تم بس آج آخری بار میرا ساتھ دے دو۔ میں نے کہا کہ تم سمجھ کیوں نہیں رہی نمرہ، یہ گناہ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ گناہ ثواب کچھ نہیں ہوتا، ہر گناہ کی معافی ہے، اس گناہ کی معافی بھی مجھے مل جائے گی، ایک بار بس وہ میرا ہو جائے۔
جیسے ہی وہ مجھ سے نکاح کر لے گا مجھے عزت سے اپنے گھر لے جائے گا، میں سب کچھ چھوڑ دوں گی، معافی بھی مانگ لوں گی، ارے سب کی معافی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا، میں جان گئی تھی کہ میرے سمجھانے کا اثر نمرا پر نہیں ہوگا۔ میں آج بھی مجبوراً اس کے ساتھ گئی تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی کہ تمہاری ایسی کون سی دوست ہے جس کے گھر تم لوگ کل بھی گئے تھے اور آج بھی جانا ضروری ہے؟ میں نے کہا وہ بہت بیمار ہے، اس لیے آنٹی صرف آج نمرا کو میرے ساتھ جانے دیں، میں خود واپس اسے آپ کے گھر چھوڑ کے جاؤں گی۔ نمرا کی والدہ مان گئی۔ نمرا کے ساتھ میں گھر سے باہر نکل گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ نمرا وہاں پر جا کر ایک ایسا کام کرے گی کہ میری روح تک لرز جائے گی۔ نمرا جب اس عورت کے گھر پر گئی تو اس وقت اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس نے آگ جلا رکھی تھی، وہ خود بھی کالے لباس میں تھی اور ماتھے پر وہی سندور لگا رکھا تھا۔ پھر نمرا کو کہنے لگی کہ سامنے کمرے میں کالا لباس پڑا ہے، جاؤ اسے پہن کر آؤ۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے نمرا کا ہاتھ پکڑا اور آنکھوں کے اشارے سے نمرا کو روکنا چاہا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور سامنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر جب واپس آئی تو اس نے کالے رنگ کا ویسا ہی چولا نما لباس پہنا تھا جیسا اس عورت نے پہنا تھا۔ اس عورت نے نمرا کے بال کھول دیے اور پھر لال رنگ کا سندور اس کے ماتھے پہ لگا دیا۔ پھر وہ کچھ منتر اپنی زبان سے ادا کرنے لگی اور نمرا سے کہنے لگی کہ پیچھے پیچھے تم بھی یہ منتر دہراتی جاؤ۔ اس نے اپنے کئی بھگوانوں کے نام لیے تھے اور نمرا بھی پیچھے پیچھے وہی بولتی گئی۔ کچھ زبان ایسی تھی جو میری سمجھ سے بالکل بالا تر تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی زبان ہے۔ بہرحال مجھے اس ماحول میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ میری جان تو اس وقت نکلی جب نمرا نے سامنے رکھی کالی مورتی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکا اور نہ جانے کون کون سے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے لگی۔ ہاتھ جوڑے اور وہ غیر اللہ سے شہریار کو مانگ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ آج میرا دل پھٹ جائے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو لگاتار نکل رہے تھے۔ میں نے آج تک کبھی ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی جو محبت۔ پھر نمرا نے اپنا لباس پہنا اور پوچھنے لگی کہ وہ کب آئے گا، تو وہ عورت کہنے لگی کہ گھر تو جا، گھر جاتے ہی تجھے پتہ چل جائے گا۔ میں بری طرح پریشان ہوئی۔ سارے راستے میں نے نمرا سے کوئی بات نہ کی تھی۔ پہلی بار مجھے نمرا سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ ایسی بھی کیا محبت کے انسان کو ایمان سے خالی کر دے؟ بہرحال جیسے ہی ہم اپنی گلی میں داخل ہوئے، میں نے شہریار کو اس کے گھر کے باہر بڑا بے چین سا دیکھا تھا۔ وہ دائیں بائیں گلی میں چکر کاٹ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر نمرا پر پڑی تو وہ قدم بڑھاتا ہوا نمرا کے پاس آ گیا۔ میں تو یہ سب دیکھ کے حیران تھی۔ وہ نمرا کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور پھر کہنے لگا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہے۔ اس دن میں نے جو کچھ کیا بہت غلط کیا۔ تو نمرا کہنے لگی کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں آج اپنی ماں کو رشتے کے لیے بھیجتا ہوں۔ میں تو جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ کیا شیطانی طاقتیں اتنی قوت رکھتی ہیں کہ انسان کو بالکل بدل کے رکھ دیتی ہیں؟ کل تک جو شہریار نمرا کو نفرت سے دیکھتا تھا وہ آج اس کی محبت کا دم بھر رہا تھا۔ میری تو عقل کام کرنا ہی چھوڑ گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اتنی جلدی؟ بہرحال اسی شام کو شہریار اپنے والدین کو زبردستی نمرا کے گھر لے کر آ گیا۔ اس کے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے کہنے لگا کہ میری شادی نمرا سے کر دیں ورنہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ یہ سن کر نمرا کے بھائی آگ بگولا ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، کل ہماری بہن کی شادی ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ پہلے تم نے محلے میں ہماری بہن کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب تم چاہتے ہو کہ ساری برادری کے سامنے وہ بدنام ہو جائے۔ جاؤ یہاں سے، کل میری بہن کی شادی ہے۔ لیکن وہ روئے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں سارے محلے والوں کے سامنے معافی مانگ لوں گا، لیکن بس مجھے نمرا سے شادی کرنی ہے۔ شہریار کے والدین بھی بہت پریشان تھے کہ آخر اسے اچانک ہوا کیا ہے، وہ اپنے بس میں لگ نہیں رہا تھا۔ پھر نمرا نے بھی اپنے کمرے سے باہر آ کر کہہ دیا کہ وہ شادی صرف شہریار سے کرے گی اور کسی سے بھی نہیں، اس لیے
آپ کو پھپھو کو انکار کر دینا چاہیے۔ نمرا کی والدہ یہ سب سن کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ ہماری عزت کا جنازہ کیوں نکالنا چاہتی ہو، اور تمہاری بارات آنے والی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تم شادی اس لڑکے سے کرو گی جس نے پوری گلی کے سامنے تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی تھی۔ ہم اس شخص سے کبھی بھی تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ بہرحال جب اس کے بھائی نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہیں اپنی عزت کے لالے پڑ گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر نمرا اور اس لڑکے نے کوئی اور قدم اٹھا لیا تو وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ نمرا کا رشتہ اس کی پھپھو کے گھر سے ٹوٹ چکا تھا اور شہریار سے اس کا نکاح ہو گیا۔ نمرا تو اتنی خوش تھی کہ جیسے وہ ہواؤں میں پرواز کر رہی ہو۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھو، میں کہتی تھی نا کہ میں اپنی محبت پا لوں گی، اور دیکھو میں اپنی محبت کو پانے والی ہوں۔ وہ بہت خوش تھی۔ پھر اس عورت کے پاس دوبارہ گئی اور اس کے بھگوان کی مورتی کے سامنے دوبارہ سے ماتھا ٹیکا، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ یہ باتیں مجھے نمرا نے خود بتائی تھی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اس عورت نے کہا ہے کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے تو وہ عمل جاری رکھنا جو کہ اس نے مجھے بتایا ہے۔ نکاح ہوتے ہی میں وہ عمل چھوڑ دوں گی اور پھر توبہ کر لوں گی۔ دیکھو مجھے میری محبت بھی مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ مجھے بخش بھی دیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ نمرا کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ وہ بے حد خوش تھی اور شہریار کے ساتھ رخصت ہو کے اس کے گھر بھی چلی گئی۔ وہ رات میری بڑی بے چینی میں گزری تھی۔ پتہ نہیں ایسی محبتیں کامیاب بھی ہوتی ہیں جنہیں یوں زبردستی حاصل کیا جائے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کل کو جب نمرا وہ عمل پڑھنا چھوڑ دے گی اور شہریار اپنے ہوش و حواس میں واپس آئے گا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ وہ کیا سوچے گا؟ کیا وہ نمرا کو بسائے گا یا اسے طلاق دے دے گا؟ کیونکہ ابھی وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ جادو کے زیر اثر تھا۔ جیسے ہی یہ طلسم ٹوٹے گا تو اس کی عقل کام کرنے لگے گی۔ پھر نمرا کے ساتھ کیا ہوگا؟ نمرا نے بہت بڑا رسک لیا تھا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ جب مجھے اچانک سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برابر ہی کوئی زور زور سے رو رہا ہے۔ آواز مجھے نمرا کے گھر سے ہی آ رہی تھی، رونے کی، دھاڑے مارنے کی۔ میں فوراً سے اپنے کمرے سے باہر آئی تو میری والدہ بھی کمرے سے باہر تھی۔ وہ کافی پریشان تھی، کہہ رہی تھی کہ نمرا کے گھر سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں، گلی میں بھی ایک شور سا سنائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے تو شہریار کے گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور نمرا کے گھر میں سے بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری والدہ فوراً سے نمرا کی والدہ کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مر گئی میری بیٹی مر گئی۔ یہ سننا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ سب کو یہ لگ رہا تھا کہ شہریار نے نمرا سے بدلہ لیا ہے، لیکن وہ بیچارہ تو خود روئے جا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کچھ دیر میں پولیس موبائل بھی آ چکی تھی۔ وہ پولیس کے سامنے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں گیا تو وہ بہت بے چین تھی، بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، سانس رک رہا ہے۔ اس نے اپنا عروسی دوپٹہ بھی اتار کر پھینک دیا اور پھر اپنے زیورات اتار کے پھینکنے لگی۔ میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ نمرا تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن اس پر بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ بہرحال نمرا کے بھائیوں نے شہریار کو جیل میں بھجوا دیا۔ ان کے گھر میں صف ماتم بیت چکا تھا۔ میں تو یوں تھی کہ سانس لینا ہی بھول گئی۔ نمرا کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ سیاہی مائل ہو چکا تھا، اس کی زبان منہ سے باہر تھی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے میری جان ہی نکل گئی۔ سب لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے کہ اس کا رنگ اتنا کالا کیسے ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، زیادہ کسی کو دکھا نہیں رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ اصل قصہ کیا تھا۔ اسے اس کی غلطی کی توبہ کرنے کا موقع تک نہیں ملا تھا۔ انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے۔ اس کے اعمال کی سیاہی اس کے چہرے پر چھا چکی تھی۔ اس کے بھائیوں نے جب اس کی میت اٹھائی تو سب کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ اس کی میت بہت بھاری تھی۔ اس کے ساتھ بھائی بھی مل کر اسے اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے کئی لوگوں نے اس کی میت کو اٹھایا اور گھر سے باہر لے گئے، اور میں روتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ نمرا اگر اتنی بڑی غلطی نہ کرتی
محبت میں اندھی ہو کر اس طرح کا عمل کرنا بالکل غلط ہوتا ہے۔ خیر، دوسری جانب شہریار باعزت بری ہو چکا تھا، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس نے اپنی بیوی کو چھوا تک نہیں تھا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ یہ ایک طبعی موت تھی اور اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ساتھ میں دماغ کی رگ بھی پھٹ گئی تھی۔ میری شادی قاسم سے ہو گئی، اس واقعے کو بھی 3 سال گزر گئے، لیکن ابھی جب بھی مجھے یہ سب یاد آتا ہے تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے کہ انسان کبھی کبھی جذبات میں آ کر کتنے غلط قدم اٹھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر امام مسجد تھا اور اس نے گھر میں بہت پابندیاں لگا رکھی تھی۔ وہ مجھے کہیں بھی لے کر نہیں جاتا تھا۔ میں دوسرے شہر سے یہاں آ کے رہ رہی تھی۔ میری ابھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو 3 ماہ کی ہو چکی تھی۔ ایک دن کہنے لگا کہ چلو آج تو میں کہیں سیر کرنے کے لیے لے جاتا ہوں، لیکن یہ سوچ کر میں حیران ہوئی کہ رات کے 10 بجے یہ مجھے کہاں لے کر جائے گا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا، میری بیٹی بھی میرے ساتھ تھی۔ اس نے ایک سنسان جگہ پر موٹر سائیکل روک دیا جہاں پر پانی بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے میں سمجھ نہیں سکی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ بیٹی میرے حوالے کرو اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرو، ہم یہاں پر سیلفیاں بنائیں گے۔ میں آج حیران ہو گئی تھی کہ اس کو کیا ہو گیا تھا، لیکن خوش بھی تھی کہ شاید ابھی یہ بدل رہا ہے اور یہ سمجھ گیا ہے کہ بیوی کو سیر کروانے میں یا اس کو تصویر بنوانے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ اس نے ایسی حرکت کی کہ میں نے نہر میں چھلانگ مار دی، کیونکہ اس نے میری 3 ماہ کی بیٹی کے ساتھ۔ جب میری شادی زبیر نامی لڑکے سے ہوئی تو اس وقت میری عمر کم تھی، مجھے دوسرے شہر میں بیاہ دیا گیا تھا۔ میں بالکل بھی خوش نہ تھی، کیونکہ میں اپنی ماں سے اور باپ سے اتنی دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ جب تک آپ کو میری خبر ملے گی تب تک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ لڑکا بہت اچھا ہے، امام ہے مسجد کا، عمر میں بھی اس نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے اسے خوف خدا ہوتا ہے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ بس یہی میرے باپ نے مجھے کہا تو میری شادی کے لیے میں مان گئی اور میری شادی زبیر سے ہو گئی۔ میرا نام سمیرہ ہے۔ میری ایک ساس بھی تھی جو دیکھنے میں میری کافی غصے والی لگتی تھی، اور مجھے زبیر نے کہا کہ اگر تم ان کو غصہ تھی جو دیکھنے میں میری کافی غصے والی لگتی تھی اور مجھے زبیر نے کہا کہ اگر تم ان کو غصہ کرنے کا موقع نہیں دو گی تو وہ تم پہ غصہ کیوں کریں گی۔ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 1-2 مہینے گزر گئے۔ میری ساس کہنے لگی کہ اولاد کی خوشخبری کب سناؤ گی۔ میں نے کہا کہ جب اللہ کا کرم ہوگا آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے۔ ایک دن مجھے امید بھی مل گئی۔ میری ساس بہت خوش ہوئی۔ جیسے ہی ان کو بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ جان سا بیٹا دے گا۔ اس وقت مجھے یہ بات عجیب نہیں لگی۔ پہلے لوگ بیٹے کی دعا کرتے ہیں، جب کوئی عورت یہ بتاتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تمہیں پیاری سی بیٹی دے، سب یہی کہتے ہیں کہ بیٹا دے۔ اس لیے مجھے عجیب نہیں لگا، لیکن پھر اس گھر میں کچھ عجیب حرکتیں ہونے لگی۔ بات بات پر یہی کہا جاتا کہ وہ جب پوتا آ جائے گا تو پھر جو گھر کو پوتا آ جائے گا تو ایسے کریں گے، وہ آ جائے گا تو ویسے کریں گے۔ بس ان کو یہی تھا کہ بیٹا ہی پیدا ہونے والا ہے، جیسے کسی نے بتا دیا ہو کہ آپ کا تو بیٹا ہی ہے۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ ہم پہلے سے چیک نہیں کروائیں گے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ بیٹا ہی ہوگا۔ وہ چیک کروانا اچھی بات نہیں، گناہ ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر میرے دماغ میں یہ سوال آیا تھا کہ بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ میری ساس نے تو نام بھی سوچ لیا اور اس نے کہا کہ محمد طلحہ نام رکھیں گے۔ میرا ایک بیٹا اس دنیا میں آنے والا تھا، لیکن نہیں آیا تھا، کوئی مسئلہ بن گیا تھا۔ اس کا نام بھی میں نے محمد طلحہ سوچا تھا، اس لیے میں اس کا نام بھی یہی رکھوں گی۔ میں اس معاملے میں نہیں بھولی، میں نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ مجھے پتا تھا کہ نام سے فرق نہیں پڑتا، انسان اچھا ہونا چاہیے۔
لیکن میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ تو میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گی۔ ایک دن میں نے کہہ دیا کہ ابھی تک ہمیں پتہ تو ہے نہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی، تو ایک کام کرتے ہیں، 2-4 فراک بھی بنا لیتے ہیں اور باقی شلواریں قمیض بنا لیتے ہیں۔ تو میری ساس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں فراک بنانے کی، بس شلوار قمیض بنا لو، بیٹا ہی ہے۔ اور انہوں نے مجھے غصے سے باتیں بھی سنا دی۔ میں نے اپنے شوہر کو جب کہا تو وہ کہنے لگا کہ کیوں تم اس گھر میں بیٹی کا نام لیتی کیوں ہو؟ میں خاموش ہو گئی۔ جب میرے 9 مہینے پورے ہو گئے تو پتہ چلا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میں نے اس کا نام فاطمہ ہی رکھا ہے۔ میرے شوہر کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، لیکن اس نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی۔ میری ساس بھی خوش نہ تھی، پر ایسا نہیں کہا کہ یہ کیوں آ گئی، کہاں سے آ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید بس اس کے دل میں خواہش تھی، وہ پوری نہیں ہوئی۔ لیکن وہ لوگ غصہ نہیں ہیں، تھوڑے پریشان ہیں۔ ایسا سب بیٹا ہی مانگتے ہیں، بیٹی کوئی نہیں مانگتا، اس لیے شاید ان کے دل ٹوٹ گئے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ مجھے باتیں سناتے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، پر ساری شاپنگ تو لڑکے کے حوالے سے ہوئی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بچے کا کیا پتہ ہے کہ اسے کیا پہنا رہے ہیں، اس نے کون سا منہ سے بول پڑنا ہے کہ مجھے فراک پہناؤ، میں لڑکی ہوں، بس جو کپڑے ہیں استعمال کر لو، پھر آگے دوسرے بنا لینا۔ میں غریب گھر سے تھی، میرے ماں باپ بڑے دور رہتے تھے، صرف ایک ہی دفعہ بار بار کرایہ نہیں بھر سکتے تھے۔ میری بیٹی کے لیے بہت سارے تحفے تحائف لائے تھے۔ مجھے لگا کہ میری ساس میری ماں سے کوئی بات کرے گی، لیکن انہوں نے بات نہیں کی۔ پر میرا شوہر میری بیٹی کے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آتا کہ جیسے اسے آنا چاہیے تھا۔ جیسا کہ بہت چھوٹی ہے، مجھے اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جب تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو میں اور اس کا بہانہ یہ کرتی تھی کہ ہم نے اپنے بچے کو پال لیا، ہم تو بچے پال کے تھک گئے، پھر تمہارے بچوں کا تم ہی خیال کرو۔ میرے سے نہیں اٹھایا جاتا، میری بازو میں درد ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش تھی، پورا دن اس کے ساتھ ہنستی کھیلتی رہتی تھی۔ وہ 2 مہینے کی ہو گئی تو صحت مند ہونے کی وجہ سے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے 4-5 مہینے کی ہے۔ میری طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا، اس کی آنکھیں مجھے ڈھونڈ لیتی تھی، وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ میں ایک عام سی عورت تھی، میں نے زیادہ پڑھائی نہیں کی تھی، غریب گھر سے تھی، زندگی میں کبھی کوئی نہیں بڑی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ پہلی دفعہ میری گود میں ایک ایسا رشتہ تھا جو صرف میرا تھا، جو میرے وجود کا حصہ تھی، اس سے میں نے پیدا کیا تھا، اور وہ میری گود میں آ گئی۔ میں اسے بہت پیار کرتی تھی، اتنا پیار کہ اگر بیٹا بھی ہوتا تو شاید اسی طرح پیار نہ کرتی، ابھی اسے ہی اس کی فراک بناتی تھی اور اس کے بالوں کی پونیاں بنانے کی بھی کوشش کرتی تھی تاکہ وہ بہت ہی زیادہ پیاری لگے۔ جب اسے سجا کے اس کے باپ کے سامنے کرتی کہ دیکھو آج فاطمہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، تو وہ کہتا کہ ہاں پیاری لگ رہی ہے۔ ایک دن میرا شوہر اور میری ساس باہر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کوئی بات کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ فروٹ کھا رہے تھے جو میرا شوہر ہی لے کر آیا تھا۔ پہلے تو میں ان کی باتیں نہیں سنتی تھی، نہ ہی مجھے سننے کا کوئی شوق تھا، لیکن آج پتہ نہیں کیوں میں ان کی باتیں سننے لگی۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ تو بڑا اسلامی بنتا ہے، دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ بات سن کے میں بہت زیادہ حیران رہ گئی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ پہلی دفعہ سنی، میری ساس پہلے بھی کہتی رہتی تھی اور میرا شوہر بھی کہتا تھا کہ 4 شادیاں کرنا میرا حق ہے، اگر کر لوں گا تو مجھے روک نہیں سکتی۔ اس نے پہلے ہی شادیاں کرنا میرا حق ہے، اگر کر لوں گا تو مجھے روک نہیں سکتی۔ اس نے پہلے ہی میرا اس بات پہ اتنا دل جلا دیا تھا کہ اب یہ بات سن کے مجھے زیادہ دکھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک مصیبت تو نہیں ہے نا میرے سر پہ، ایسے میں ایک اور عورت لے آؤں گا اس گھر میں، ساری عورتوں کا خیال کیسے رکھوں گا؟ بیچ میں میری بیٹی رو پڑی اور میں واپس اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا بیچ میں انہوں نے کیا بات کہی، لیکن جب واپس آئی تو میری ساس میرے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ پھینک کیوں نہیں آتا اس کو کہیں پہ، پھینک آ جا کے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، مصیبت بھی ختم ہو جائے گی، پھینک دے، بار بار کہہ رہی تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ کس کی بات کر رہا ہے، کہیں میری بات تو نہیں کر رہا؟ نہیں، میری ساس یہ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ اس کو طلاق دے کے اس کی ماں باپ کے گھر پھینکا،
میرے دماغ میں اس وقت یہ بات نہیں تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی اور کے بارے میں. مجھے لگتا تھا کہ یہ ماں بیٹا جب ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو میری ہی باتیں کرتے ہیں، میرے خلاف ہی باتیں کرتے ہیں. میرا شوہر کہنے لگا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو اماں، ایسا ہی کرنا پڑے گا. تیرا پلان بالکل ٹھیک ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات ہے، لیکن شام تک یہ بات میرے دماغ میں تھی. میرا شوہر بڑا ہی غصے والا تھا. ہلکی سی بھی میں کوئی ادھر ادھر کی بات کر دیتی تو وہ مجھے باتیں سنانے لگتا تھا، گالیاں بھی دیتا تھا، ہاتھ بھی اٹھاتا تھا. کہنے کو اللہ والا بندہ بنتا تھا کہ امام مسجد ہے، لوگوں کے مسئلے حل کرتا تھا، بچوں کو قرآن حفظ کرواتا تھا، لیکن گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رویہ کیسا تھا. لیکن پھر کبھی کبھی معافی بھی مانگتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے غصہ آ گیا. میری بیٹی سو چکی تھی. اللہ کا شکر ہے میری بیٹی بالکل بھی تنگ نہیں کرتی تھی. دودھ پیتی تھی اور سو جاتی تھی. بلا وجہ روتی رہتی تھی، جیسے بچوں میں عادتیں ہوتی ہیں کہ بلا وجہ روتے ہیں یا دن میں سوتے ہیں، رات میں نہیں سوتے. رات میں بھی اس وجہ سے اور ایک دو دفعہ ہی دودھ پیتی تھی. ہمیں اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ ہم اس سے ساری ساری رات سنبھالنا ہوتا تھا. زیادہ تنگ نہیں کرتی تھی. وہ سو گئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ سے ایک بات پوچھوں. اس نے کہا کہ پوچھو کیا بات ہے. میں نے کہا کہ امی سے کیا بات کر رہے تھے، اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ پھینک کیوں نہیں آتے. کس بارے میں بات ہو رہی تھی؟ تو کہنے لگا کہ تم ہماری باتیں سن رہی تھی. میں نے کہا کہ نہیں، میں باتیں نہیں سن رہی تھی، میں اپنے کمرے میں تھی، لیکن آپ لوگوں کی آوازیں میرے کمرے تک آ گئی. چھوٹا سا تو گھر ہے، 2-2.5 مرلے کا. اس میں اگر آپ نہ بھی چاہو تو آپ کے کانوں تک آواز آ جاتی ہے. اس نے پہلے تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھا. مجھے لگا کہ چلنے لگا ہو. پھر کہنے لگا ارے ہم فروٹ کھا رہے تھے نا. وہ سامنے فروٹ کے چھلکے پڑے تھے تو وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ اٹھا کے باہر پھینک دو. تمہیں تو پتہ ہے ساون کا مہینہ چل رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی کوڑا پڑا رہتا ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے مچھر آنے لگتے ہیں. اس لیے وہ مجھے غصے سے کہہ رہی تھی کہ فروٹ کھا لیا، اب یہ سارا کوڑا ایک شاپر میں ڈال کے پھینک آؤ. انہوں نے کہا کہ اچھا، بس مجھے لگا کہ آپ لوگوں کسی اور بارے میں بات کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ اور کس کے بارے میں بات کریں گے؟ کون ہے جسے اٹھا کے میں باہر پھینک رہا ہوں؟ ارے کون سی باتیں کرتی ہو تم، ادھر آؤ میرے پاس. اپنے شوہر کے پاس جا کر میں بیٹھ گئی. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بڑے دن ہو گئے میں تجھے کہیں نہیں لے کر گیا. ایک کام کرتے ہیں، پھپھو کے گھر چلتے ہیں، کل میں نے ویسے بھی جانا ہے. وہ مجھے بلا رہی تھی، تم بھی ساتھ چلنا. میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں حیران ہو گئی کیونکہ یہ تو مجھے کہیں بھی لے کر نہیں جاتا تھا، لیکن ابھی بھی کون سا کسی پارک میں یا فلم دکھانے کے لیے لے کے جا رہا تھا، اپنی پھپھو کے گھر لے کر جا رہا تھا. وہ اتنی بری عورت نہیں تھی، لیکن باتوں باتوں میں بہت سوال کرتی تھی کہ خوش تو ہو، تمہاری ساس تمہارے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے. 2 دن بعد اس نے مجھے خود کہا کہ چلو پھپھو کے گھر میں جانا ہے. انہوں نے فون کیا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ اپنی بیوی کو بھی لے کر آنا، کبھی اس بیچاری کو بھی گھر سے نکال دیا کرو، پورا دن گھر میں بیٹھی رہتی ہے. میں نے کہا کہ لیکن اب تو رات ہو گئی ہے. وہ کہنے لگا کہ ان کے گھر کی روٹین کا پتہ ہے، رات کا کھانا وہ لوگ 11 بجے کھاتے ہیں، 12-1 بجے تک سوتے ہیں. اگر ہم دیر سے جائیں گے تو ان کو عجیب نہیں لگے گا. انہوں نے کون سا صبح کی نماز پڑھنی ہوتی ہے جو جلدی سو جائیں گے. وہ کہہ رہی تھی کہ کھانا بھی ہماری طرف ہی کھا لینا، پڑھنی ہوتی ہے جو جلدی سو جائیں گے. وہ کہہ رہی تھی کہ کھانا بھی ہماری طرف ہی کھا لینا. میں نے کہا کہ اور امی کا کھانا، وہ تو گرم بھی نہیں کر سکتی خود سے، تو پھر ان کے لیے بھی کھانا کون گرم کرے گا؟ کھانا تو ویسے تیار ہے. پیچھے سے میری ساس نے کہا کہ ارے میں کر لوں گی، کیوں میرا بہانہ کیوں کرتی ہو؟ خود ہی کہتی رہتی ہے کہ آپ کا بیٹا مجھے کہیں لے کر نہیں جاتا، اب لے کے جا رہا ہے تو باتیں کر رہی ہے. کر لوں گی میں کھانا گرم اور سو بھی جاؤں گی، تم لوگ آرام سے آنا. میں بڑی حیران ہو رہی تھی کہ آج یہ دونوں میرے ساتھ اتنے اچھے کیسے ہو گئے. اس نے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ اور گڑیا کو بھی تیار کر لو. میں نے اپنی بیٹی کو بھی کپڑے بدلوائے، بہت ہی پیارا سا فراک پہنا دیا اور خود بھی تیار ہو گئی.
میں نے رات کا وقت تھا اور خیر میں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی۔ مجھے پریشان ہونے کی یا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دل دل میں تھوڑی خوش بھی تھی۔ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ چلو میری بیٹی کو بھی باہر کی ہوا لگ جائے گی۔ ہمارا گھر بہت ہی چھوٹا تھا اور بند تھا، اور کہتے ہیں کہ ساون کے مہینے میں کھلی ہوا کا لگنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں اور چل پڑے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ اپنے شوہر کی پھپھو کے گھر جا چکی تھی۔ یہ راستہ تو ان کے گھر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہی راستہ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ان کا گھر تو دوسری طرف نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ارے ہم تب گئے تھے جب ہماری شادی کی دعوت کی تھی انہوں نے۔ اس بات کو تو 2 سال ہونے والے ہیں۔ انہوں نے گھر بدل لیا ہے۔ کرایہ دار کا کون سا پکا گھر ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں نے کہا کہ پھر تو بڑا دور گھر لے لیا انہوں نے، یہ تو راستے بڑے دور جا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں لیکن کیا ہے، بس چلتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، اگر زیادہ دیر ہوئی تو رات کو ان کے حیران تھی کہ میرے شوہر پہ کیا ہو گیا تھا۔ یہ تو مجھے میرے ماں باپ کے گھر پہ بھی رات ہو رہی ہے کہتا تھا۔ وہ اتنا دور رہتے تھے پھر بھی میں صبح جاتی تھی اور شام تک رک جاتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ اس کو گاڑی میں بٹھا دو تاکہ میں اس کو آگے سے ریسیو کر لوں۔ کچھ دیر بعد سڑک کے درمیان میں اس نے موٹر سائیکل روک دی۔ میں نے کہا کہ ادھر موٹر سائیکل کیوں روکتی ہے، یہ تو بڑی سنسان جگہ ہے، آس پاس اندھیرا ہے، کوئی گھر بھی نہیں ہے، اور کہیں سے پانی بہنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ کوئی ندی نالا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں نے نہیں روکا، موٹر سائیکل خراب ہو گیا ہے۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا کہ دیکھنے دو مجھے کہ کیا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ تم ذرا ایک سائیڈ بھی کھڑی ہو جاؤ۔ میرا شوہر موٹر سائیکل چیک کرنے لگا۔ میں نے سامنے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے بالکل سامنے چھوٹا سا پل تھا جس کے اوپر ہم لوگ کھڑے تھے، اور اس کے بعد نہر تھی۔ یہ آواز پانی کی تھی۔ مجھے عجیب سا ڈر لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے اور آپ کا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا موٹر سائیکل سٹارٹ ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گی، میں نے اس کا کچرا صاف کر دیا ہے، تم کام کرو، گڑیا کو مجھے دے دو اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کر دو، چلو یہاں پر ایک سیلفی بناتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اتنے اندھیرے میں؟ تو کہنے لگا کہ اندھیرا کون سا، موبائل میں لائٹ ہے نا، دیکھو کتنے پیارے درخت ہیں، نہر ہے، ہم یہاں دن میں بھی آ سکتے تھے، لیکن دن میں یہاں سارے محلے کے لڑکے شلواریں پہن کے نہا رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے آنے کی جگہ نہیں ہے یہ۔ لیکن دیکھو رات میں تو آ سکتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، لاؤ بیٹی مجھے دو۔ جب اس نے کہا کہ بیٹی مجھے دو تو پتہ نہیں میرا دل اچانک سے کیوں بیٹھ گیا، کیونکہ جب سے یہ پیدا ہوئی تھی 3 مہینے کی ہو گئی تھی، اس نے 2-3 دفعہ ہی اسے اٹھایا تھا، وہ بھی زبردستی، میں نے پکڑایا تھا اس کو، لیکن آج وہ بڑے پیار سے مانگ رہا تھا۔ میں نے بیٹی اس کے حوالے کی اور اس نے کہا کہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرو۔ مجھے لگا کہ اب وہ جیب سے موبائل نکالے گا، لیکن اس نے جیب سے موبائل نکالنے کی بجائے ایسی حرکت کی کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میں حیران رہ گئی۔ میں بھی اس طرف بڑھی تو اس نے میرا دوپٹے سے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اپنا دوپٹہ بمشکل چھڑایا اور نہر کے اندر چھلانگ مار دی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا، صبح کی روشنی پھیل رہی تھی اور شاید یہ کنارہ تھا۔ میرا شوہر آس پاس کہیں پہ بھی نہیں تھا، اور میری بیٹی بھی مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت مجھ پہ کیا گزری، میری حالت کیا ہوئی، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، لوگوں کے گھروں کے دروازے بجانے لگی کہ کوئی میری مدد کرو، کوئی میری مدد کرو، لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا بھی، میں نے اسے اپنی آدھی بات بتائی، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ آج کل کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، کوئی کسی کے برے وقت میں اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ میں پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر کہاں گیا۔
مجھے نہیں پتا پر میری بیٹی کہاں گئی یہ مجھے پتا تھا، اور یہی بات سوچ سوچ کے میری روح کانپ رہی تھی۔ میں نے آخری دفعہ ایک سامنے والا گھر تھا اس کا دروازہ بجایا تو ایک بزرگ نے دروازہ کھولا۔ میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری ہچکی بندھی ہوئی تھی، مجھ سے ٹھیک طرح سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کیا ہو گیا؟ انہوں نے مجھے اندر بلایا اور سامنے چارپائی پہ بٹھا دیا۔ دروازہ بند نہیں کیا، میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آئے اور ایک چادر میرے گیلے وجود کے اوپر ڈال دی۔ کہنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے، تو کہاں سے آئی ہے؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ارے تھوڑی دیر رک جا، بتا مجھے کیا بات ہے۔ اس بوڑھے آدمی جو عمر میں میرے باپ جتنی تھی، جب میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ وہ میرے ساتھ اس جگہ پر گیا جہاں پر یہ سب کچھ ہوا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا تو وہ بھی آس پاس دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے موبائل سے پولیس کو فون کر دیا اور کال چلا دی کہ جلدی ادھر آ جائیں، بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے۔ پولیس والے جلدی آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ میں نے اپنا بیان ان کو بتایا اور میری حالت کیا تھی میں ہی جانتی تھی۔ مجھے بزرگ نے اپنے گھر میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی اور بیٹی بھی جاگ گئے۔ وہ بھی میرے پاس بیٹھے تھے، میرا خیال کر رہے تھے۔ مجھے بار بار بے ہوشی ہو رہی تھی، رو رو کے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ پولیس والے تلاش کر رہے تھے لیکن ابھی تک کوئی اچھی خبر نہیں سنا رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے میرے گھر کا پتہ پوچھا کہ میرے شوہر کو گرفتار کر سکے۔ کچھ لوگوں سے پکڑنے کے لیے چلے گئے۔ میں نے کہا کہ میری ساس بھی اس سب میں شامل ہے۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب وہ کہہ رہی تھی کہ جا کر پھینک کیوں نہیں آتا اس کو، پھینک دے۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ وہ فروٹ کے چھلکوں کی بات نہیں کر رہی تھی۔ مجھے بس میری بیٹی واپس چاہیے تھی، کسی بھی طرح واپس چاہیے تھی۔ میرے شوہر اور میری ساس کو بیٹی کی دیا اور کپڑے بھی لے لیے تھے، لیکن جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ مجھے اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ اگر زبان سے بول دیتے تو شاید اتنا انتہائی قدم نہیں اٹھاتے، لیکن دل میں جو بات بیٹھ جاتی ہے وہ آپ سے کچھ نہ کچھ برا ہی کروا کے چھوڑتی ہے، اور یہی ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی زبانیں بند کر لی تھی لیکن دل میں پلان بناتے رہے۔ میں تو حیران ہو کے رہ گئی، میرے شوہر نے کس طرح مجھے اپنی باتوں میں بہلایا پھسلایا اور مجھے گھر سے باہر لے کر آیا، اور آج اس کا رویہ بدل گیا تھا کہ تمہیں میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، چلو سیلفی بناتے ہیں، تم کتنی اچھی لگ رہی ہو، میری پیاری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ اور میں پاگل یہ سمجھتی رہی کہ اس کے اندر کباب جاگ گیا ہے، اسے اپنی اولاد سے انس ہے۔ اگر کوئی گھر میں بلی کا بچہ بھی پالتا ہے تو اس بچے سے بھی پیار ہو جاتا ہے، یہ تو اس کی اپنی بھی پالتا ہے تو اس بچے سے بھی پیار ہو جاتا ہے، یہ تو اس کی اپنی اولاد تھی اور 3 مہینے سے ہمارے ساتھ تھی۔ میں رو رو کے ہلکان ہو چکی تھی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا مجھے واپس جانا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے واپس نہیں جانا، مجھے اس آدمی کے گھر واپس نہیں جانا۔ میرے ماں باپ کو فون کر دیا گیا، وہ بھی راستے میں تھے۔ میں اس بوڑھے آدمی کے گھر پر بیٹھی تھی، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کے ماں باپ آئیں گے تو ان کے حوالے کروں گا، یہ میری بھی بیٹی جیسی ہے، میری امانت ہے۔ وہ آدمی بہت اچھا تھا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس دنیا میں آج بھی انسانیت ہے، اس لیے میری بہت مدد کی۔ صبح سے وہ میرے ساتھ کھڑا تھا، ابھی تک ساتھ تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر تیرا شوہر آئے گا تو اس کے ساتھ بھی تجھے نہیں بھیجوں گا، تیرے ماں باپ آئیں گے تو ان کے حوالے کروں گا کیونکہ تو ان کے ساتھ ہی محفوظ رہے گی۔ میرا شوہر گھر سے چکا تھا لیکن شام تک اسے بھی پکڑ لیا گیا۔ میری بیٹی کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ زندہ سلامت میرے پاس واپس نہیں آئے گی، وہ معصوم اس دنیا سے جا چکی ہوگی۔ یہ سب کچھ بیٹے کے پیچھے ہوا تھا کہ میں نے بیٹا پیدا کیوں نہیں کیا، میرے گھر میں بیٹی پیدا کیوں ہوئی، اور یہ سوچ کر میں حیران ہو گئی۔ پہلی اولاد تھی، اگر بیٹی ہو گئی تو کیا ہو گیا، بعد میں بیٹا بھی ہو جاتا، لیکن ان دونوں ماں بیٹے نے مل کے اتنا انتہائی قدم اٹھا لیا اور میں تو حیران ہو کے رہ گئی۔ میرا شوہر یہ سب کچھ کیسے کر بیٹھا؟ وہ برا آدمی تھا، مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، پابندیاں لگاتا تھا،
میری کوئی بات بھی چاہے جائز ہو چاہے ناجائز برداشت نہیں کرتا تھا۔ پورے گھر پہ حکومت کرتا تھا، مجھ پہ حکومت کرتا تھا۔ ہر طرح سے اس کے اندر برائیاں تھیں، لیکن میں نے کبھی یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کر بیٹھے گا۔ اس کی ماں بھی ملی ہوئی تھی جو خود ایک ماں تھی۔ میرے ماں باپ آ گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بات کو بھی زیادہ وقت نہیں ہوا، سارے بہت اچھے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں۔ مجھے ایک ایسا آدمی ملا جو میرا کچھ نہیں لگتا تھا، پھر بھی اس نے میری کتنی مدد کی۔ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی نے میری اتنی مدد کی، مجھے تسلی دی۔ پولیس والے جو میرے کچھ نہیں لگتے تھے، انہوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا۔ لیکن ایک ایسا آدمی جو میرا محرم تھا، جو میرا سب کچھ تھا، جس کے لیے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی تھی اور اسے اپنی زندگی کا محور بنایا، اس کی ساری پابندیاں، سارے مظالم برداشت کیے۔ اس نے برا کیا، اتنا برا کیا میرے ساتھ کہ جس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کیس کمزور ہے کیونکہ وہ تمہارا شوہر ہے اور تم اس کے پاس واپس چلی جاؤ گی۔ اپنا رشتہ اور گھر بچانے کے لیے پولیس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کا پورا ساتھ دے رہے ہیں، کیس کرنے تو بھی تیار ہیں۔ اگر کوئی مدعی نہیں بنتا تو ہم خود بنیں گے۔ وہ برا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں مدعی بنوں گا۔ اس آدمی کو بڑی سے بڑی سزا ملنی چاہیے۔ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ایسے معاملے میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ دونوں فریق آپس میں صلح کر لیتے ہیں، کیونکہ عورت یہی سوچتی ہے کہ میرا گھر برباد ہو جائے گا تو پھر مجھ سے شادی کون کرے گا۔ آپ نے پیچھے ہٹنا ہے تو آپ پہلے ہی بتا دیں۔ میں نے اور پولیس والوں کو کہہ دیا ہے کہ اب وہ میرے لیے میرا شوہر نہیں، میری اولاد کا قاتل ہے، اور میں اپنی اولاد کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ لوگ بھی مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے دماغ میں تو ایک ہی بات ہے کہ اب میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہوں گی اور اسے کڑی سے کڑی سزا دلوانے کی کوشش کروں گی۔ آپ لوگ دعا کریں کہ شاید کہیں کوئی معجزہ ہو جائے، کسی نے میری بیٹی کو اٹھا لیا ہو اور وہ صحیح زندہ سلامت مجھے مل جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔